الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے،
وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جس کی آمد کی وجہ سے دنیا سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین، راحت المسکین اور محسن انسانیت ہیں، جن کی بدولت اللہ تعالی نے انسانوں کو ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر رفعت و بلندی پہ پہنچا دیا،
اسی لیے ایک صاحب دل نے بڑی ہی خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج بدقسمتی سے کسی خاص مقاصد کے تحت میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کارٹون بنا کر اور کبھی فلمیں بنا کر اور کبھی ختم نبوت کا تمسخر اڑا کر چاہیے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نگاہ ماریے، عصر حاضر میں بالخصوص اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے دیدہ اور دانستہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش زوروں پر ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلانے والوں، کیا تم جانتے نہیں ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی اور گستاخی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ادنا سے ادنا مسلمان
اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور اسی لیے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ایک صاحب دل نے کہا تھا کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، شرع مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے کیا دار و رسن سے ہمیں، ارے نادان ڈراتا ہے کیا، ارے نادان محبت رسول میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، یقین نہیں آتا تو کائنات کے امام کے دیوانوں، پروانوں، جانثاروں، وفاداروں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، اصحاب رسول کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو کہ انہوں نے موت کو سینے سے لگا لیا مگر کائنات کے امام کی حرمت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کی۔ اٹھاؤ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن حجر کی الاصابہ، ابن عبد البر کی الاستیاب، یہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دیوانے کافروں کی قید میں ہیں، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام خبیب ہے، دونوں کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے راستے سے پھسلایا جا رہا ہے، ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، آؤ دولت لے لو، شہرت لے لو، صرف جناب محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا تو کیا دے گا، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے، ہماری محبت کو ٹیسٹ کرتا ہے، تو کیا دے گا، ہمارا اعلان سن، اگر قارون کی دولت اور زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت، زمانے بھر کا مال و زر محبت رسول کے بدلے ملے، ہم تھوک دیں اس پر، یہ دو روزہ پانی عزت و اقبال کیا شے ہے، یہ زر، یہ زندگانی اور جاہ و مال کیا شے ہے، محمد سے نہ پلٹیں گے، ملے ہم کو خدائی بھی، بغیر محبت رسول کے ہم کو ہے جہنم رہائی بھی۔ ان کے ٹیسٹ کرتے ہو، ان کے نزدیک مر جانا تو گوارا ہے، عام
آمنہ کے لال سے بے وفائی کرنا گوارا. اور پھر لوگوں نے دیکھا دونوں کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا. خبیب کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. اس کے جسم پر تینوں کو بارش کی طرح برسا دیا گیا. تیر کھا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے لست والی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی. اور ظالموں، کٹ جانا گوارا ہے، محمد الرسول اللہ کی محبت پہ آنچ آنے دینا گوارا. دوسرے کو پکڑا، اس کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا. کہا دیکھا اس کا حال، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا سوچو، یہاں تم کھڑے ہو، یہاں سے تمہیں آزادی دے دیں اور تم اپنے بال بچے میں، اپنے اہل و عیال میں جا کے خوش و خرم رہنا شروع کر دو، اور تمہاری جگہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ واللہ ما احب ان محمدا. اور کائنات کے بسنے والوں اور کائنات کے رہنے والوں، ذرا سوچو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے. میں اور آپ بھی سوچیں، میں اور آپ بھی غور و فکر کریں، ہمیں رحمت کائنات سے کتنا پیار ہے، ہمیں رسول اللہ سے کتنی عقیدت و ارادت ہے، کتنی شیفتگی اور فریفتگی ہے. ہم رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور اگر ہم پیار میں سچے ہوتے تو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کا یوں تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا. منکرین ختم نبوت کے لیے یوں چور دروازے کھولے جا رہے ہوتے. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا کہا؟ واللہ ما احب ان محمدا الان فی مقامہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ توزیہ. اور ظالم، تجھے پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے، سولی کے بندے تک تو رحمت کائنات کا پہنچنا بڑی دور کی بات ہے. ہماری محبت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. ارے او بے وقوف، لذت ایمان سے بیگانے محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت دیکھی ہے تو نے شہدائے محمد کی؟ خلش برداشت کر سکتے نہیں ہم پائے محمد کی.
تجھے کیا پتا ہے رسول اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ اور اقتدار کی کرسیوں کا مزہ لینے والوں اور رحمت کائنات سے بے وفائی کرنے والوں اور قادیانیوں کو سہولتیں فراہم کرنے والوں، سنو، امام کائنات کے دیوانے مر جانا گوارا کر لیں گے، ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ یہ زید اور خبیب ہے۔ ایک اور کو میں نے دیکھا ہے، یہ دیوانہ، یہ پروانہ کائنات کے امام کی آواز سنتا ہے، میدان احد ہے، دشمنوں نے رحمت کائنات کو گھیر لیا ہے، رسول ہاشمی دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئے ہیں۔ کائنات کے امام کی آواز بلند ہوئی، رحمت کائنات نے کیا کہا؟ رسول ہاشمی نے کہا، من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے جو آج میرے لیے اپنی جان کو فروخت کر دے؟ دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے، تیروں کی بوچھار ہے، کون ہے جو آج سینہ تان کے محمد کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اہل حدیثو، آج یہی سوال میرے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے، کون ہے جو ان ظالموں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بتائے کہ کان کھول کے سن لیں، رب محمد کی قسم ہے ہم کٹ جانا تو گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آقا کی نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ آواز ٹکرائی زیاد بن سکن کے کانوں سے رضی اللہ تعالی، اپنے 6 ساتھیوں سمیت اٹھ کے بھاگ پڑے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا، ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیسی محبت ہے ہمیں رسول اللہ سے، جس کا جو جی چاہتا ہے رحمت کائنات کے بارے میں کہہ جاتا ہے، اور ہم اپنے کاروبار میں مصروف، ہم اپنی ذاتی مصروفیات میں موجود، دس سے مس نہیں ہوتے۔ انہوں نے سنا، سب کو چھوڑا، 6 ساتھیوں کو ساتھ لے کر رحمت کائنات کے پاس پہنچے، اور رحمت کائنات کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، ہمارے جیتے جی تمہارا کوئی تیر ہمارے آقا و مولا جناب محمد تک پہنچ سکتا نہیں، پہنچ سکتا۔ ہم گونگے ہیں، ہم بزدل ہیں، ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہماری آواز صاحب اقتدار لوگوں کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ سن لو، اسلام الہی شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے جب تک زندہ ہے، تمہیں ان کوششوں میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔
سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے. ایک نے سینے پہ تیر کھائے شہادت کا رتبہ پایا, دنیا سے رخصت. دوسرا آیا وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, چھٹا آیا, سب شہید ہو گئے. پھر زیاد بن سکن سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. کیا درس دے رہے ہیں کہ ہم بزدل نہیں؟ کیا سبق دے رہے ہیں ہم بے وفا نہیں؟ کیا سبق دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے؟ آتے ہیں 8 دن کے بعد, سنتے ہیں بس, اور یہی چھوڑ کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. کیسے آئے گا انقلاب؟ کبھی سوچا ہے, کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور سامنے کھڑا ہے, تیر کھا رہا ہے سینے پہ. اتنی دیر میں صحابہ رسول اللہ کو دشمنوں کے نرگے سے نکال کے محفوظ مقام پہ لے گئے. کائنات کے امام نے وہاں پہنچ کے فرمایا پتہ کرو زیاد زندہ ہے کہ شہید ہو گیا ہے. آئے, تلاش کیا, زیاد نظر نہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز لگائی, زیاد اگر زندہ ہو, میری آواز سن رہے ہو تو سنو. کائنات کا امام, کائنات کا رہبر تمہیں بلا رہا ہے. جسم بے جان ہو چکا ہے, زخموں سے چور پڑا ہے. کائنات کے امام کی آواز کانوں سے ٹکرائی, بے جان جسم کو حرکت دی, یوں ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا, او ساتھیوں میں یہاں موجود ہوں, اٹھنے کے قابل نہیں ہوں, مجھے اٹھا کے میرے آقا تک پہنچا دو, رحمت کائنات تک پہنچا دو. رسول ہاشمی کے پاس اس کو اٹھا کے پہنچایا گیا, رحمت کائنات کے پاس پہنچا. رسول ہاشمی نے زیاد ابن سکن کے سر کو اٹھایا اور نبی نے سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا. کتنے خوش نصیب تھے وہ, کتنے خوش قسمت تھے وہ, کتنے خوش بخت تھے وہ, جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ دنیا سے بھی رخصت ہو رہا ہے تو محمد کی گود سے ہو رہا ہے. اور ایک صحابی کی زبان سے نکلا, اس نے کہا کتنا خوش نصیب ہے, نبی کی گود سے جنت جا رہا ہے. زیاد ابن سکن کی محبت نے جوش مارا. اس نے کہا لوگوں اس میں کوئی شک نہیں, جنت ایک بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے, جنت کے بڑے حسینوں جمیل نظارے ہیں, لیکن سنو میری محبت بھی دیکھو, میری محبت بھی سنو. کیا کہتے ہو؟ زیاد کہتے ہیں وہ لوگوں میری محبت کہتی ہے کہ زید شاید جنت میں بھی تجھے وہ سکون نہ ملے جو اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا ہے, رحمت کائنات کی گود میں عطا کر دیا. ان کی محبتوں کو دیکھو, انہوں نے رحمت کائنات کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ہم نعرے لگا کے, ہم جشن منا کے, ہم جلسے کروا کے, سیرت کے نام پہ پروگرام کروا کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے. مرنا ہمارا کام نہیں ہے, رسول اللہ کے لیے قربانی دینا ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ تو یہ رہے, کس کس کا تذکرہ کرو گا. کائنات کا امام میدان احد میں
आवाज बुलंद हुई, कायनात के इमाम को शहीद कर दिया गया। रसूल हाशमी दुनिया से रुखसत हो गए। आंखों से नबीना, और आंखों की नेमत से लुत्फ अंदोज होने वालों, देखो आंखों की बेनाई से महरूम है। मुहिब देखना है, प्यार करने वाला देखना है, इताअत गुजार और फरमा बरदार देखना है, तो आओ इसको देखो। तुम्हें मालूम हो कि मोहब्बत क्या चीज है, प्यार क्या चीज है। उसके कानों से आंखों की बेनाई से मालूम, उसके कानों से आवाज टकराई, कायनात के इमाम को मैदान ओहद में शहीद कर दिया गया। मैंने भी बयान पढ़ा, आपने भी बयान पढ़ा, मैंने भी बयान सुना, चीफ जस्टिस का आपने भी सुना। क्या किया है मैंने और आपने? मेरे और आपके ईमान की हरारत ने कहां खड़ा किया है मुझे और आपको। ये देख माजूर है, लाचार है, आंखों की बेनाई से महरूम है, लेकिन कानों से आवाज टकराई, जालिमों ने जनाबे मोहम्मद को शहीद कर दिया। ये नाबीना उठा। अनस बिन नजर नाम है, ये नबीना उठा, मैदान ओहद का रुख कर लिया। लोगों ने रोका, किधर जा रहे हो? कहा पीछे हट जाओ। मुंह तू अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते हो कहां जा रहा हूं? मैंने सुना है मेरे आका और मौला शहीद हो गए हैं, अगर दुनिया में मोहम्मद नहीं रहे तो मैंने रह के क्या करना? पीछे हट जाओ मेरे रास्ते से। मैदान में निकले। लोगों ने कहा नाबीने हो, कैसे पहुंचोगे, कैसे जाओगे? जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, वलवला देखो। अहले हदीस के जवानों, तरफ देखो, सोच देखो, फिक्र देखो, लगन देखो। क्या कहा? नाबीने हो कैसे पहुंचोगे? जवाब में क्या कहा था उसने? उसने कहा था मेरी फिक्र न करो, बस मेरा रास्ता छोड़ दो। कहा पहुंचोगे कैसे? कहा इन्नी आजिदु रीहा मिन दूने ओहद, रास्ता छोड़ दो। अल्लाह की कसम, मुझे मैदान ओहद से जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं वो खुशबू सूंघता हुआ मैदान ओहद पहुंच जाऊंगा। और वो पहुंचा, इस जज्बे से पहुंचा। उसने जाके जामे शहादत नोश किया और दुनिया को सबक दिया कि मैं मरना गवारा कर सकता हूं, मोहम्मद के दुश्मन से हाथ मिलाना गवारा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब, आज तुम्हें बड़ा प्यार आया है कादियानियों पे, आज तुम्हें बड़ी आयात याद आई है, ला इकराहा फिद्दीन। आज तुम्हें कुरान बड़ा याद आया है। काश तुम्हें यह आयत भी याद होती, इन शानिअका हुवल अबतर। और जो कायनात के इमाम का दुश्मन है, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मिल जाए, सारी कायनात का कुफर मिल जाए, मोहम्मद के दुश्मनों को रब की गिरफ्त से कोई बचा सकता नहीं, बचा सकता।
خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو آج. اور اہل حدیثو، چلو تمہیں تمہارے مرشد و مخدوم کی بات سناتا ہوں. بھول گئے ہو نا؟ ساری قربانیوں کو پسے پش ڈال دیا ہے نا. تم نے سمجھا کہ قربانی دینا صرف حبیب الرحمان اور محمد کا نجیب اور احسان الہی ظہیر اور عبد الخالق قدوسی رحمہم اللہ کا کام تھا. ہم تو صرف نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں. ہم تو صرف سیرت کے نام پہ جلسے کروانے کے لیے آئے ہیں. سنو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے راستے پہ چلے گا کون؟ کون کہتا تھا علامہ احسان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے؟ اس نے اتنا قدم بڑھایا کہ وہ جنت البقیع پہنچ گیا اور ہم اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکے. شرم نہیں آتی ہمیں؟ کوئی خیال نہیں ہے؟ ہائے، وہ محبت میں ڈوبا ہوا، رسول کے پیار میں ڈوبا ہوا جنا حال میں کہہ رہا تھا، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو محمد کے قدموں کو چوما کرتے تھے. کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جنہیں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. کاش ہم بھی ہوتے اس وقت اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتے. وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے رحمت کائنات کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا تھا. اور اگلا جملہ اتنا پیارا بولا، فرمانے لگے لوگوں، وہ تو پھر انسان تھے جن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے. میں نے تو دیکھا ہے اللہ نے تو ان بستیوں کو بھی مقدس بنا دیا تھا جن بستیوں نے محمد کے چہرے کی زیارت کی تھی. میری تیری تاریخ کیا ہے؟ میرا تیرا ماضی کیا ہے؟ اور آج میری تیری سوچ کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر کافر کہتے ہیں، کافر. ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں لوگوں، ہماری آنکھوں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا محب نہیں دیکھا جو محمد کے صحابہ سے زیادہ محمد سے محبت کرنے والا، جن کے بارے میں کافر گواہی دیتے آج ان کے ایمان کے کیڑے نام نہاد مسلمان نکال گئے. آج ان کو تان و تشریح کا نشانہ مومن مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو وہ بنا رہے ہیں. افسوس ہے قاضی فائز عیسیٰ، تجھ پہ افسوس ہے. تیرے علاوہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قادیانی آئین پاکستان کا باغی ہے. آئین پاکستان کا مانتا ہے قادیانی آئین پاکستان کا؟ تو نہیں کہا تھا اسلام نہیں پہلے، آئین پہلے ہے. کسی ایک بات پہ تو قائم رہے اور ہمیں ڈراتے ہیں. احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کو ڈراتے ہیں. توہین ہوگی، سپریم کورٹ کی توہین یہ گوارا نہیں ہے. سن لو، اگر تمہیں
سپریم کورٹ اور اس کے جج کی توہین گوارا نہیں ہے تو ہمیں آمنہ کے لال محمد کی توہین گوارا نہیں ہے. رب محمد کی قسم ہے، میں سوال کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ متنازع فیصلہ دے کے کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ آزادی سے یہ کہتے پھرے لوگوں کو، آزادی سے پھر لوگوں کو کہتے پھرے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں. محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں. کوئی آیا تو لکھ لے، قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ عیسیٰ علیہ شہید کے روحانی فرزندوں کے بوٹ کی نوک میں ہے. ہم نہیں مانتے. جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے لکھ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، مر جانا گوارا ہے. محمد کی ختم نبوت پہ سودا بازی کرنا گوارا نہیں. ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، ہماری تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھ لے. کعب بن اشرف کے قتل سے لے کے، کعب بن اشرف کے، پتہ ہے آپ کو، اس کے قتل سے لے کے راجپال تک ہماری تاریخ کا مطالعہ کر لے. ہم نے مرنا تو گوارا کر لیا ہے، محمد سے بے وفائی کرنا گوارا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کی آزادی دے رہا ہے ان کو؟ ہر مذہب کو آزادی ہے. کس چیز کی آزادی ہے؟ یہ لوگوں کو کہے کہ میں مرزا محمد رسول اللہ ہوں. یہ لوگوں کو جا کے کہے میری بیوی ام المومنین ہے. یہ لوگوں کو جا کے کہے میرے گھر والے اہل بیت ہیں. یہ لوگوں کو جا کے کہے نور دین میرا ابو بکر ہے، مرزا محمود فاروق اعظم ہے، میرے ساتھی صحابہ ہیں. کہنے دو گے؟ تبلیغ کرنے دو گے؟ پھر سوئے ہوئے گھروں میں بیٹھ کے نہیں، میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث کٹ جانا گوارا کر لے گا، محمد کی ختم نبوت میں آنچ آنے دینا گوارا. کن کو منوانا چاہتا ہے؟ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، پڑھ صحیح مسلم، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم. کائنات کے امام نے کہا تھا بلا شبہ قیامت سے پہلے کثرت سے جھوٹے لوگ آئیں گے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم کلمہ کیا سبق دیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ان بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کر طاقت کے بل بوتے پر کفر کو اسلام بنانے والوں کان لگا کے سن لو، ابھی احسان الہی شہید کے جسمانی اور روحانی بیٹے زندہ. تمہیں اس
اس بات پہ عمل کرنے کی اجازت دے سکتے نہیں. انشاءاللہ روکیں گے بھی، ٹوکیں گے اور تمہیں سمجھائیں گے. کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پہلے کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ تو صحیح. کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کبھی سوچا ہے؟ یا صرف ہم نے یہی سیکھا ہے لا الہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ کہہ لو، باقی جو جی چاہے کرتے پھرو، جس کے لیے جی چاہے سہولت کار بنے رہو، کیونکہ بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، کرسی ہے تمہارے پاس. خدا کی قسم ہماری تاریخ یہ ہے، ہم نے ان کرسیوں کو کبھی کوئی اہمیت، اہل حدیث کی نگاہ میں اہمیت ہے یا عرش والے خدا کی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے یہ کلمہ؟ کلمہ پڑھا ہے. کلمہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ. کیا ہے یہ محمد الرسول اللہ؟ کیا ہے یہ؟ دنیا کو بتاؤ. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے. لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی نبوت کا اظہار ہے. لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی ختم نبوت کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ اشارہ کر کے بتایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ اشارہ کر کے بتایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ جب تک اس الہ کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، وہ رب العالمین رہے گا، یہ رحمت للعالمین رہے گا. اس میں بتایا گیا ہے جب تک اس رب کی ربوبیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائیں، اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. یہ معنی کون تمہیں سمجھائے، کون تمہیں پہنچائے؟ جی مذہبی آزادی ہوگی تو پتہ کیا کہے گا، پھر تیرے بارے میں فتویٰ چھپے گا، تیرے بارے میں. پتہ اس نے کیا کہا ہے؟ لگنا چاہیے ان لوگوں پہ یہ فتویٰ، الا ذریۃ البغایا. اس نے کہا جو مجھے نہیں مانے گا وہ کنجریوں کی اولاد کہلائے گا. اس نے لکھا ہے، روحانی خزائن اٹھاؤ، پہلے ان کی تاریخ پڑھ پھر آزادی دینا. تو کہتا ہے اس کو مان لیں، جو اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے. میرے نبی نے تو کہا تھا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. گالی دینا مسلمان کو فسق ہے. گالی فسق ہے. گالی دینے والا کون ہے؟ فاسق. گالی دینے والا کون ہے؟ فاسق. تو سہولت کاری کر کے سمجھتا ہے ان کو پرموٹ کر لے گا، ان کی دعوت کو گھر گھر پہنچا لے گا. سن آسمان کا خالق و مالک کیا کہتا ہے فاسقوں کے بارے میں، واللہ
لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ صرف ہدایت نہیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں سے کبھی راضی بھی نہیں ہوتا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقوں کو نہ کوئی چیف جسٹس، نہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، نہ کوئی وزیر اعظم، کوئی نہیں بچا سکتا ان کی ہلاکت سے، ان کو کوئی نہیں بچا سکتا جس کو رب ہلاک کرنے پہ آ جائے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاکت فاسقوں کا مقدر ہے، ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر سن لو، ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم گلی گلی یہ صدا لگائیں گے، گلی گلی یہ آوازہ بلند کریں گے، گلی گلی یہ نکارہ کھڑکائیں گے، اور لوگوں اہل حدیث کا عقیدہ لکھ لو، اہل حدیث کا مذہب لکھ لو، اہل حدیث کی صدا لکھ لو، اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو، اہل حدیث کا نکارہ لکھ لو، اہل حدیث کی سوچ لکھ لو، اہل حدیث کی فکر لکھ لو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو۔ ہم کہتے ہیں سورج پلٹ سکتا ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، چاند مدھم پڑ سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور لوگوں سن لو، پرندوں کی چہک میں فرق آ سکتا ہے، کلیوں کی مہک میں فرق آ سکتا ہے، لیل و نہار میں فرق آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ہزاروں انقلاب برپا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اب قیامت تک رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو گھر گھر پہنچاؤ گے، اس دعوت کو گھر گھر سناؤ گے؟ آؤ جمعیت اہل حدیث کے قدموں سے قدم ملاؤ، حشام الہی شہید کے ساتھ میدان عمل میں آؤ، اور دنیا کو بتاؤ جس طرح علامہ ظہیر نے اپنی زندگی پہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی، اسی طرح اس کے بیٹے بھی ختم نبوت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا یہ کس طرح تم دبا کے بھاگیں گے۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، قرآن و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ آخر دعوانا